اگر یہ محرم کے ابتدائی 10 ایام نہ ہوتے تو یقیناً زمین و آسمان کی خلقت کا مقصد سمجھ میں نہ آتا۔ سلام ہو ان سوکھے لبوں پر کہ جن کی پیاس نے کائنات کو ہدایت سے سیراب کر دیا۔ سلام ہو ان تن سے جدا ہو جانے والے عظیم سروں پر کہ جنہوں نے انسانیت کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ سلام ہو ان کھلے ہوئے سروں پر کہ جن کی بے ردائی نے اسلام کو ایسی ردا عطا کر دی کہ اب تا قیام قیامت کوئی اسلام کی اور ردائے اصلی کو چھیننے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شب جمعۃ المبارک بھی اور شب یادگاری امام زمانہ علیہ السلام بھی اور یہ وہ شب ہے جس میں کربلا کے میدان سے قافلہ روانہ تو ہو چکا ہے، لیکن شہیدوں کی لاشوں کے پاس اس رات میں بھی ہر لاش کے پاس ایک روشنی ہے اور ہر لاش کے پاس کسی بیوی کے رونے کی آواز بھی ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ کہ یہ تمہید اور یہ مقدمہ ہمارے عنوان سے متصل ہوگا کہ عاشور 10 محرم کربلا میں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ عاشور 10 محرم کربلا سے نکل کر ایسا وسیع و عریض ہو گیا کہ اب نہ کوئی زمانہ اس کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور نہ کوئی مکان اس کو اپنے اندر محدود کر سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ کل ایک بڑی خبر تھی پاکستان میں، خاص طور سے کراچی میں، 10 محرم شام غریبہ کے بعد جب لوگ فارغ ہوئے ماتم اور عزا سے تو غالباً صاحبان ایمان کا عشق اس منزل پر تھا کہ انہیں چاند پر حسین کا نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور کل بعض چینلز نے، جو نجی میڈیا چینلز ہیں الیکٹرانک، انہوں نے اس خبر کو بریک بھی کیا تھا اور باقاعدہ لکھا ہوا دکھایا تھا۔ عباس سے نامور کا علم لے کے جائیں گے ہم، چاند پر حسین کا غم لے کے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید کوئی کہے یہ تو نگاہوں کا مسئلہ ہے، ارے کسی کو قرآن میں بھی حسین نہ دکھے اور کسی کو کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں حسین کے سوا کوئی اور دکھتا ہو، لیکن ہمارے عنوان کے اعتبار سے انشاءاللہ سرنامہ کلام کی آیت سورہ مبارک ابراہیم، سورہ ابراہیم کا جو سلسلہ سورہ قرآن ہے یہ نمبر 14 ہے، اور اتفاق ہے کہ آیت کا نمبر 5 ہے، تو 14ویں سورہ کی 5ویں آیت ہے اور پیغام ہے اقدار عاشورہ۔ اس کو غالباً آئی سے لکھیں مشکل ہوگا تو اس کو اے سے شمار کیجئے، اقدار، آئی سے نہیں، اقدار، الف سے، اردو کے لحاظ سے الف۔ مجھے تو اردو آتی ہے، جس کو جو زبان آتی ہو،
مجھے کوئی زبان نہیں آتی، مجھے حسین کی زبان آتی ہے۔ اقدار جمع ہے قدر کی۔ پچھلے 2 سال آپ کی خدمت میں مسلسل حیات حضرت عباس علیہ السلام کا عنوان تھا۔ خیرات معرفت کے لیے ذرا سا توقف کیا ہے، ورنہ یہ عنوان تو بہت طویل تھا۔ اقدار عاشورہ کیا ہے، یہ عنوان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اقدار عاشورہ اور اقتدار عاشورہ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال منزل تمہید پر آج، کہ اس دن یہ بڑا مسئلہ پیش آیا کہ جس دن فتح مکہ کے موقع پر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات یاد دلا دوں کہ ساری باتیں پرانی ہوتی ہیں، کوئی بات نئی نہیں ہوتی، اور کوئی اگر کسی نئی بات کا مطالبہ کرے تو بڑا ڈر لگتا ہے، پھر روایت بنائی جائے، پھر واقعات گڑھے جائیں، تو ہم اس مکتب سے متعلق نہیں ہیں، نہ ہم روایت بناتے ہیں نہ ہم معصوم بناتے ہیں، ہم تو معصوم کے بنائے ہوئے الفاظ، عطا کیے ہوئے پیغام کو روایت سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بہت پرانا ہے، لازماً جبھی کا ہوگا جب اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا ہوگا، اور یہ فرش عزائے حسین کی ایسی برکت ہے قسم بخدا کہ نام تو آقا حسین کا ہے، مگر پورا دین ہے محرم کی مجلسوں میں، بالکل جیسے نماز جعفر طیار، از اول تا آخر پوری نماز میں کہیں حضرت جعفر طیار کا نام نہیں ہے، جیسے دعائے کمیل ابن زیاد نخعی، پوری دعائے کمیل میں کہیں حضرت کمیل کا نام نہیں ہے، تسبیح جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، پوری اس تسبیح میں کہیں سیدہ کا نام نہیں ہے، دعائے سحر ابو حمزہ صومالی، اس پوری دعا میں کہیں ابو حمزہ صومالی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاید بہت سے پڑھنے والوں کو نام بھی اصل معلوم نہ ہو کہ ابو حمزہ کا نام کیا تھا۔ خیر، طریقہ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار جو عطا کر دیا کرتے ہیں، جس کو دیتے ہیں وہ اس کے نام سے ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے صاحبان اسلام کہ یہ مکتب و مکتب عشق ہے، کہ تسبیح نام سیدہ کا ہو اور ذکر خدا کا ہو، نماز جعفر طیار نام جعفر طیار کا اور نماز خدا کی ہو، اسی انداز سے پہچانیے۔ ایک نام ہے حسین، اس مجلس میں توحید بھی آتی ہے، عدالت پروردگار بیان ہوتی ہے، عقیدہ نبوت کا استحکام بیان کیا جاتا ہے، امامت کی دلیلیں قائم کی جاتی ہیں، اور قیامت سے پہلے قیامت کی شفاعت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہا تھا دین است حسین، پورا دین حسین ہے۔ اب چاہے وہ چاند پر ہو، چاند اگر دین میں ہے تو دین حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ لیکن اگلا جو مصرع ہے ذرا سا وہ دقت طلب ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اگر شاہ کے معنی سید و سردار ہو ٹھیک، بادشاہ کیا ہے پھر؟ اگر اس سے اقتدار کہیے تو مسئلہ کچھ اور بدل جائے گا، اور وہیں پر میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ فتح مکہ،
اللہ کے رسول 10,000 مسلمانوں کے لشکر کو لیے ہوئے رات میں پہنچ تو گئے مکہ المکرمہ کے قریب نزدیک، لیکن آپ نے مکے میں داخلے کا فیصلہ رات میں نہیں کیا، رات میں باہر قیام کیا۔ سب سے وہ آخری فرض خاندان رسالت کا کہ اگر یوں کہیں کہ آپ نے بھی ہجرت کی ہو تو نام عباس ابن عبد المطلب، یعنی اس رات تک تو مکے میں ہی تھے، ہجرت کی رات تک، فتح مکہ کی رات تک، ہجرت نہیں کی انہوں نے اس وقت تک۔ اور ایک سلام دعا بہرحال تھی، تعلقات جو بھی تھے۔ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، یہ دونوں شخصیات مکے کی ایک بلند پہاڑ پر، مکے کے ایک عظیم پہاڑ پہ کھڑے ہو کر مکے کے باہر مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اس وقت لشکر شمار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کتنے حیوانات ذبح ہوئے تو کتنے کھانے والے ہوں گے، تو لشکر کی تعداد معلوم ہو جاتی تھی۔ یعنی معقولات سے پہچانا جاتا تھا آکلات کو۔ کتنے اونٹ نہر ہوئے کا 100 اونٹ نہر ہوئے مثلا، تو ایک اونٹ میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں عرب کے؟ اگر نادان یہ سمجھ لیتے کہ مصطفیٰ کی دستے عصمت میں وہ کمال ہے، ایک گوسفند میں ذوالعشیرہ میں سب کا پیٹ بھر گیا، تو پیٹ اس سے نہیں بھرتا جس سے تم سمجھتے ہو۔ شکم انسان کو قلبی رحمت خدا پر کرتی تھی اور آج بھی رحمت خدا پر کرتی ہے، ورنہ تو اس کا پیٹ نہ بھر جاتا جو کھاتا بھی تھا اور پیٹ نہ بھرتا تھا۔ لیکن بہرحال اس زمانے کا ایک مزاج تھا۔ اب حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ابو سفیان یہ کہتے کہ عباس تیرے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی، تیرے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی ہے، بڑی حکومت، کہ 10,000 کا لشکر لے کر مکے کے پاس پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کوہنی مارتے ہوئے عباس سے جملہ کہا تھا، حضرت عباس نے بھرپور جواب دیا۔ بھرپور جواب دیا، الفاظ کیا تھے؟ ارشاد فرمایا، حکومت مت کہو یہ رسالت ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مگر اصلاً اقتدار اور اقدار کو اس طرح واضح کر رہا ہے کہ ایک اقتدار کے ساتھ چلا، ایک اقدار کے ساتھ چلا۔ جو اقتدار کے ساتھ چلا اس کو یزید کہتے ہیں، اور جو اقدار کے ساتھ چلا اسے حسین کہتے ہیں۔ اب کون مردہ ہے اور کون زندہ ہے یہ فیصلہ 22 ملکوں پر حکومت تھی اس کی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی یزید ایسے ہی کسی حکمران کا نام ہوگا جو بس خالی شام میں اس کی گورنمنٹ ہو۔ محمد و آل محمد۔ سوچئے گا، بہت غور کیجئے گا، اس زمانے کا جو نقشہ تھا اسلامی ممالک کا، اسلامی علاقہ جات کا، اس کے لحاظ سے جو آج بن رہے آج کے دور میں کہ شام الگ، فلسطین الگ، بحرین الگ، تمام علاقے الگ الگ، عراق، یہ سب الگ الگ، حجاز الگ۔ اس زمانے میں یزید آج کے دور کے اسلامی ممالک میں 22 ملکوں کا حکمران تھا، جس نے 22 ممالک پر حکومت کی۔ آج اس کا کوئی نہیں، اور جس نے 72 کے دلوں پر حکومت کی،
آج لاکھ ہا انسان نہ کروڑ ہا انسان، بلکہ صرف لفظ انسان ہی کافی ہے، گنتی چھوڑ دیں۔ کتنا گنیے گا انسانوں کو، اتنا ہی کافی ہے کہ بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، صلوات پڑھ لے محمد و آلہ محمد۔ اس وقت سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ایک کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اقتدار حاصل کیا جائے، جیسا بھی ہو اقتدار ہونا چاہیے، اور ایک کا مطمع نگاہ یہ تھا کہ اقتدار ہو کہ نہ ہو مگر اقدار کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اور اقدار کی منزلوں پر آج سفر کی ابتدا کرنے سے پہلے آیات کا ترجمہ کر لیں، اور شب جمعہ کی مناسبت سے ذرا سا ایک پیغام کہ جو ہر شب جمعہ تقریباً صاحبان ایمان کو دیا جاتا ہے اس کو دوہرا لیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں پیغام کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بتحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیاتِنَا، کیسے بھیجا؟ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ روانہ کیا۔ گویا جب بھی کبھی کوئی نبی آیا تو آیات کے بغیر نہیں آیا۔ اب کسی کی سمجھ میں آیات آئی ہوں کہ نہ آئی ہوں، مگر ہر نبی آیتوں کے ساتھ آیا ہے، کوئی نبی روایتوں کے ساتھ نہیں آیا۔ آیات نشانیاں پروردگار کی، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ اس لیے بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو نکال لو، ان اخرج قومک، تم اپنی قوم کو نکالو، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کیا کرنا ہے کو ذکرہم بایام اللہ، اور اے موسیٰ اپنی قوم کو یاد دلاؤ اللہ کے دن۔ اللہ کے دن بھی ہوتے ہیں جی، اللہ کی رات بھی ہوتی ہے، اللہ کے دن بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رات بھی ہوتی ہے، اور سارے دن اللہ کے ہوتے ہیں اور ساری راتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ پھر جمعہ الگ کیوں، عرفہ الگ کیوں، یوم نحر الگ کیوں، پھر نزول قرآن کی شب قدر الگ کیوں؟ اگر سب برابر ہوتے تو خدا کیوں کہتا ذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو یاد دلاتے رہو اللہ کے دن۔ خدا چاہتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی خاص دن اس نے مخصوص کر دیا ہو اور قوم اس دن کی یاد منانے میں کوتاہی کر رہی ہو، تو یہ انبیاء کا منصب ہے کہ قوم کو وہ دن یاد دلائے جائیں۔ اسی لیے محرم مان لو، ہم سے کہتے ہیں اپنے امام بارگاہوں میں ہی مجلس کر لیا کرو، یہ باہر کیوں آ جاتے ہو نکل کر؟ ہم تو کہتے ہیں ہم حر کو تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ذکرہم بایام اللہ، یاد دلا دیجئے ان کو اللہ کے دن۔ اگر ترجمے کی حد تک غور کیجئے تو ترجمے بعض مترجمین نے فارسی میں، اردو میں، دیگر زبانوں میں وضاحت کی ہے۔ وضاحت یہ کی ہے کہ ایام سے مراد وہ دن بھی شامل ہیں جن میں خدا نے کوئی عبرت نازل کی ہو۔ جب کسی قوم پر عذاب آیا، کوئی دن مخصوص ہوا، وہ دن بھی شامل ہے۔ اور جب کسی دن میں خدا نے کسی قوم پر کوئی رحمت نازل کی ہو تو وہ دن بھی مخصوص ہے،
اس کو بھی اللہ کے ساتھ نسبت واقع ہوئی تو وہ بھی یاد دلاؤ، انذار کرو کہ وہ دن یاد کریں، اور ابشار کرو کہ وہ دن یاد کریں۔ لہذا کوئی اور کرتا ہو نہ کرتا ہو، ہم نے 2 دن تھامے ہوئے ہیں، ایک ابشار والا، ایک انذار والا۔ ابشار کو غدیر کہتے ہیں، انذار کو عبرت عاشورہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔